The Quran mentions in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, that Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, raised Jesus Christ, peace be upon him, alive. سب سے پہلے میرے سامنے یہ ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ عامر صاحب، بالکل سادہ سا استدلال ہے علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت بالکل واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ سیدنا مسیح کو موت نہیں آئی، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اگر وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو لازماً ان کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، ان کا نزول ہو جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اور پھر ان کو موت آئے۔ تو یہ آیت تو بالکل وضاحت سے آپ کے نقطہ نظر کی تردید کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر؟ اللہ اکبر۔ نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں، نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں۔ یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، الی السماء نہیں ہے، بل رفعہ اللہ الیہ حیّن بھی نہیں ہے۔ تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے، نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے۔ ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ، بہت صاف ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا۔ اچھا، یہ اپنی جانب اٹھا لیا، عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف ہجرت، تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے وہاں ذاہب الی ربی کے الفاظ ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ الیہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک ہی اسلوب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے، اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے، لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے۔ آپ میرے گھر میں آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، تو میں کہتا ہوں انہیں تو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے، الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں، یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو صلیب دیں، یہ کوشش کی کہ ان کو صلیب دے کر ان کی تذلیل کریں، تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی۔ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ان کو صلیب نہیں دی، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے۔ یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں، سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں، تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو صلیب دے دی گئی، صلیب پر ان کی تذلیل کی گئی، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کو صلیب خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا، جب یہ باتیں کہی گئیں تو قرآن مجید نے اس کے کوئی 576-77 سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے، نہ وہ ان کو صلیب دے سکے۔ کیا ہوا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، اور اصل میں کیا چیز ہوئی؟ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا، کیسے اٹھا لیا۔
یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے، بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے؟ جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے، کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، یہ بتایا ہے؟ تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے۔ سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا۔ یعنی پہلے کر چکے ہیں واضح وہ۔ سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نساء بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ اجمال ہے جس کی وہ تفصیل ہے۔ تو صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھیں گے کیا دوسری جگہ اس کی تفصیل کی گئی ہے، تو میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ اس میں رسولوں کے باب میں جو قانون ہے وہ کیسے ملحوظ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کیسے مسیح علیہ السلام کو نجات دی گئی ہے، اور کس طرح سے ان کو وہ بلندی عطا ہوئی ہے جو اللہ ہی اپنے بزرگ برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کو دیکھیے، یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت کا عہد لیا، یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ہوا، یعنی پوری داستان پیچھے بیان کر دی، یہ ہوا، اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، لفظ مکر استعمال ہوا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ کیا خفیہ تدبیریں کرنی شروع کی؟ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ تدبیریں کیا تھیں؟ استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے، ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکا سکیں، یعنی یہ معاملہ کیسے ہوا۔ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے۔ یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی سے انجام دیا، اور سیدنا مسیح کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے۔ اچھا، یعنی یہ وہ تدابیر ہیں جو ان کی دعوت سے آزردہ ہو کر بنی اسرائیل کے علماء نے کرنی شروع کی۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، یعنی جس جگہ یروشلم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں اس وقت رومیوں کا اقتدار قائم تھا، انہی کا مقرر کردہ عامل پلاطس وہاں تھا۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صلیب دینے کی سازش ہوئی کیسے؟ لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے۔ اچھا، اس کے لیے حضرت مسیح کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ خود تو صلیب نہیں دے سکتے تھے نا۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائے۔ اچھا، یہ مکرو کی تفسیر ہے، یعنی جو چار شیٹ یہود نے بنائی تھی اس کی یہ ہے تفسیر۔ وہ اس میں کس طریقے سے ایک سازش کر رہے تھے کہ سیدنا مسیح کے گرد ایسی چیزیں اکٹھی کر دی جائیں کہ رومی عامل یا رومی گورنر آمادہ ہو جائے کہ وہ انہیں صلیب دے دے۔ خود تو نہیں دے سکتے تھے، حکومت ان کی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ مکرو،
یعنی بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. یہ تدبیریں ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی. وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی. وہی لفظ مکر استعمال کیا ہے. کیا تدبیر کی؟ فرمایا اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کیا چل سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے کیا کیا. یعنی یہ ان کی تدبیریں تھیں جن کا ایک خلاصہ میں نے بیان کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا ارادہ کیا، کیا کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ قال اللہ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بعض چیزیں زیر بحث تھیں. اس وقت جب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. اچھا، سب سے پہلی بات یہی کہی، انی متوفیک، تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں بیان ہی وہی الفاظ یہاں ہیں. اچھا، وہی الفاظ دہرا دیے گئے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ. یعنی وہاں پہ اجمال ہے، یہاں تفصیل کر دی ہے. یعنی یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کیسے انہیں اٹھایا گیا. تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یہ اعلان کیا گیا. تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا. یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی. اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو کیا رہ جاتا ہے باقی؟ جسم. تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے. اچھا، اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی روح قبض کر کے، دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجئے. انی متوفیک، میرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا، تجھے وفات دوں گا، جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں. اچھا، یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ صلیب دیں، پھر اس کے بعد جو اہانت کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا. وہ صلیب نہیں دے سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی، اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا، وہ فرشتے اٹھا لے گئے. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکیں. مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا